شہرنامہ.com میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے اردو کی جو موجودہ صورتحال ہے، اور اس دور میں جب کہ اردو کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں اور اخبارات کا یہ حال ہے کہ اس کا سرکولیشن گرتا جا رہا ہے، اردو کی کتابیں کم آ رہی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اردو کے لیے ابھی بھی کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کا بیک گراؤنڈ انگریزی کا ہے۔ آج ہمارے ساتھ میں کلثوم مصطفیٰ صاحبہ ہیں، جو انگریزی کے جرائد و رسائل سے وابستہ ہیں، اور بڑی تعداد میں ان کی خبریں اور ان کے تجزیے شائع ہوتے ہیں۔ ابھی کل ان کو نوشاد سمان بھی ملا ہے، اور بہت سے ان کو اعزاز مل چکے ہیں اپنے کام کے لیے۔ ان کا ایک خاص کام ہے کہ اردو کے جو الفاظ ہیں ان کا تلفظ کس طرح سے ادا کیا جائے۔ اس سلسلے میں ان کے کلاسز بھی چلتے ہیں، اور سال میں کئی بار وہ پروگرام منعقد کرتی ہیں۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کلثوم صاحبہ، آداب، آپ یہ بتائیے کہ اردو تلفظ کے جو آپ نے کورسز شروع کیے، اس کا فیڈ بیک کیا آئے گا؟ لوگوں میں کتنی دلچسپی ہوئی اور کتنے لوگ سیکھ سکے ابھی تک؟ دیکھیے، اردو جو جس طرح کی اردو اور اردو بولنا، اسپوکن لینگویج کی جب بات ہے، تو ہم نے یہ مہم شروع کی تھی۔ ایک مشن تھا، ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، اور ایک یہ مشن کی طرح بنا۔ اور میں اس میں ایک فیسیلیٹیٹر ہوں، میرے ساتھ ٹرینرز ہیں جو اردو کے کافی جانے مانے نام ہیں، اور اس کی ایک ورک شاپس ہوتی ہے۔ آپ ہی کے چینل پہ ایک بار اس پہ کافی لمبی بات چیت ہو بھی چکی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ جو روز مرہ کی بول چال کی زبان ہے، اس کو ہم بہتر کر سکیں، اور جسے ہم گنگا جمنی تہذیب کہتے تھے، جو لکھنؤ کی ایک اپنی ایک مقصود ایک آئیڈینٹی ہے، اس کو ہم برقرار رکھ سکیں۔ تو اگر آپ اس کو اردو نہ کہیں، ہم ایک روز مرہ کی بولنے کی زبان جو شرفا بولتے ہیں، یا جو ایک طرح سے کہیے تو لکھنؤ کے کافی لوگ یہی زبان بولتے ہیں، اس کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کا معیار قائم رکھنے کے لیے ہماری ایک کوشش ہے۔ اور یہ کوشش ہم نے 2016 میں شروع کی تھی، تو اب اس کو 6 سال ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے پوچھا کہ یہ کس حد تک اس میں ہم لوگ کامیاب ہو سکیں، تو دیکھیے 2 سال اگر آپ کورونا والے نکال دیں، تو ہم لوگ برابر اس کی ورک شاپ کرتے رہے، اور لوگوں میں ایک سوچ، ایک فکر اور ایک جذبہ پیدا ہوا ہے۔ تو یقیناً یہ تلفظ اور ہم والا جو کام ہے، اس نے خاص طور سے اس سیکشن کو، اس طبقے کو جو شاعری سے متاثر ہے، جو تھیٹر میں کام کرتا ہے، جسے لگتا ہے کہ زبان بہت ضروری ہے اپنی بات کو صحیح طرح پہنچانے کی، وہ طبقہ ضرور اس سے متاثر بھی ہوا ہے، اور اس کی یہ کوشش بھی رہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑ کر اسے اس جرنی میں اپنے ساتھ لے سکیں۔ اور ہر طرح کے، مطلب آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 17 سال کے بچوں کو اس سے لے کے ینگسٹرز کو، ہمارے پاس 70 سال کے لوگ بھی اس لینگویج کو سیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہندو مسلم مذہب اور اس کی کوئی وہ نہیں ہے، بندش نہیں ہے، اور لوگ آ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اب جب یہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور ہم ایک ڈیفرنٹ ماحول میں، نیو نارمل میں آ رہے ہیں، تو ہماری کوشش رہے گی کہ ہم نے جو ایک سفر شروع کیا تھا، اس کی تیزی ہم اور بڑھائیں۔ جہاں تک اردو کی ترقی کا سوال ہے، تو سرکاری سطح پر اردو کی ترقی بالکل نہیں ہو رہی ہے، اور جو سرکاری ایک میگزین جو بہت قدیمی تھی، میرے خیال سے 50 برس سے زیادہ عرصے سے نکل رہا تھا، ایک رسالہ نیا دور اتر پردیش شاسن کا، وہ بھی بند ہو گیا ہے، اور اس کا کوئی نکلنے کی صورت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ تو اس صورت میں آپ لوگوں کا کام جو ہے کافی یعنی قابل تعریف ہے، کیونکہ سرکار نے اکیڈمی تو بنا دی ہے، لیکن اس میں اپنے لوگ کھپائے ہیں جن کو کوئی دلچسپی زیادہ نہیں ہے، اور اکیڈمیاں بہت بدنام ہو رہی ہیں گی، اس میں کرپشن کے معاملے میں بھی اور فیصلوں کے معاملے میں بھی۔
تو اس صورت میں یہ کافی قابل ذکر بات ہے کہ آپ جیسے لوگ جن کا تعلق، جن کی فنڈنگ بھی نہیں ہے اور کہیں پر کچھ نہیں ہے، وہ اردو کی ترویج و ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. اب چونکہ اردو کو 200 سال ہو گئے ہیں، تو آپ نے کوئی ایسا پروگرام بنایا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، یعنی اس پروگرام کو جو آپ کے ہے تلفظ والا، اس کو اور بڑھا کر کے پیش کیا جائے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑا جائے، خاص کر کے وہ غیر اردو طبقہ جو بالکل نہیں جانتا ہے اردو. جی دیکھیے، ہر دور میں اردو کو لیجیے، چاہے کوئی بھی لینگویج کو، اس کو مقبول بنانے کے لیے اور اس کو اس طرح سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے شاید یہ کام سرکار کے پہ ہم نے سب چھوڑ دیا تھا. یہ بالکل صحیح ہے کہ سرکار نے وہ کام نہیں کیا، لیکن ہمیں خود ایک جو سماج کے معاشرے کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک ساتھ آئیں، اور اگر انہیں اپنی زبان بچانی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر لکھنؤ کا انسان ہے اور وہ کہیں بھی دنیا میں جاتا ہے، لندن بھی جاتا ہے، تو اس کی آئیڈینٹی، اس کی جو شناخت ہوتی ہے وہ اسی سے ہوتی ہے کہ وہ لکھنؤ کا ہے، اس کی زبان صاف ہو. مجھے یاد ہے بہت سال پہلے، شاید 92 میں، جب کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ جب بھی کوئی لکھنؤ سے وہاں جاتا ہے لندن، تو اس کو جب وہ BBC میں بلایا جاتا ہے تو یہ سوچ کے بلایا جاتا تھا کہ یہ لکھنؤ کا ہے، اس کی زبان تو صاف ہوگی. تو اگر ہم یہی کرائیٹیریا مینٹین کریں اور اس چیز کے اوپر زور دیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، اور یہ تو بہت ہی میرے خیال میں ناانصافی کی بات ہے اگر ہم اردو کو کسی مذہب سے جوڑیں. اردو کسی مذہب سے جوڑنا ہی نہیں چاہیے. وہ تو ایک بہت میٹھی زبان ہے، وہ ایک ایسی زبان ہے کہ آپ کے دل تک پہنچتی ہے، اور شعر و شاعری کی زبان ہے. اور شعر، شاعری، مشاعرہ، یہ تو بہت زیادہ. ابھی 2-3 دن پہلے میں جب ودھان سبھا کور کر رہی تھی تو وہاں میں نے دیکھا کہ جو اس کے پارلیمنٹری افیئرز منسٹر ہیں کھنہ جی، انہوں نے اپنی بات شعر و شاعری میں کہی. انہوں نے خط بھی کیا تو ایک شعر کے ساتھ خط کیا. تو مجھے لگتا ہے اپنی بات کو اچھی طرح کہنا اور اس کو ایک طرف سے دوسری طرف پہنچانے کے لیے جو سب سے چھوٹا راستہ ہے وہ شاعری کا ہے، پوئٹری کا ہے. تو اس لیے اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے یا آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ کے لیے یہ مشکل ہوگا. تو اگر آپ یہ زبان سیکھتے ہیں تو کوئی بھی لینگویج، مجھے تو لگتا ہے ہندی ہو چاہے انگریزی ہو، جب ہم اسے صحیح نہیں بولتے ہیں تو ہم اس زبان کے ساتھ بہت ناانصافی کرتے ہیں، اور ایسے ہی اردو کے ساتھ بھی. تو اردو کو عوام تک پہنچانا اور صحیح ڈکشن، صحیح تلفظ کے ساتھ پہنچانا، یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، لیکن یہ ضروری کام. جیسے کل جس نوشاد سمان کا آپ نے ذکر کیا، کیونکہ جرنلزم میں مجھے آلموسٹ 40 سال ہو رہے ہیں تو کچھ ایوارڈز مجھے ملے ہیں جرنلزم میں، لیکن جو کل کا ایوارڈ تھا وہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس ایوارڈ کو لیتے ہوئے، کیونکہ وہ تلفظ پہ جو ہم لوگوں نے کام کیا تھا. اور میں پھر کہوں گی یہاں کہ یہ کام میں نے اکیلے نہیں کیا تھا، یہ سوچ تھی میری، میں یہ چاہتی تھی کرنا، لیکن اگر اردو سے جڑے ہوئے لوگ میرے ساتھ نہیں آتے تو شاید یہ کام آگے نہیں بڑھ پاتا. تو جہاں تک زبان کا سوال ہے، اگر لکھنؤ میں اس پہ کام نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ کیونکہ لکھنؤ کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی دھروہر ہے، ایک ایسی لیگیسی ہے جس کو ہمیں سب کو سنبھال کے رکھنا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ جو ورکشاپس ہم نے کی، دیکھیے میں نے پہلے جب آپ نے انٹرویو کیا تھا کافی پہلے، اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ ہم نے اس میں 2 طرح سے کام کر رہے ہیں. اسامہ طلح سوسائٹی، جس کے میرے شوہر کے نام سے جو منصوب ہے، جس کے نام سے میں نے یہ پروگرامز کر رہے ہیں، اور کشوری کنیکٹ جو میری والدہ کے نام سے ہے،
اور نام کا مطلب ہوتا ہے کہ عقیدہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ آ جاتا ہے. تو نام کا مطلب کسی کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. نام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی راہ بالکل سیدھی ہو اور آپ کو معلوم ہو آپ کو کیا کرنا ہے. تو اس لیے ان دونوں کی جو وہ ہے تنظیم ہے, ان دونوں کے انڈر میں یہ کام کیا, اور مجھے لگا کہ اگر ہم اس کو بہتر کرنا ہے تو یہ تو آپ ہے نے کہ عوام کی بہت کم سوچ عرصے میں بہت سے اس طرح کے آواز کام کو کیے کہ جس سے لوگوں کو روزگار بھی ملا اور ٹریننگ بھی ملی, اور خاص کر کے دستکاری کے سلسلے میں بہت آپ کا یوگدان جس کو کہنا چاہیے ہے. اور اس میں آپ نے کافی لوگوں, لڑکیوں کو, عورتوں کو ٹرین کرایا کافی چیزوں سے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہمارا اور آپ کا میوٹ. پیشہ ہے, ایک جرنلسٹ کا کام ہے. تو مجھے یہ لگا کہ اگر جرنلسٹ, اخبار کے لوگ, اخبار نویس اگر اپنی زبان بہتر کر سکیں تو شاید وہ اپنی بات زیادہ بہتر پہنچا سکیں گے. تو اس لیے ہم نے 2 طرح کی ورکشاپس ہم کرتے ہیں. ایک تو عوام کے لیے ہے, اس میں کوئی بھی آ سکتا ہے, نہ تو اس میں عمر کی کوئی وہ ہے قید بندش ہے. ہے, نہ اس میں ریجن کی بندش ہے, نہ اس میں ریلیجن کی بندش ہے. اور دوسری چیز ہے تو اس کا نام ہے تلفظ اور ہم. اور تلفظ میں صرف ہم اچارن یا پروننسیشن کی بات نہیں کرتے, ہم انہیں بیسک اردو کی جو الفاظ ہیں, جو اس کے, وہ بھی انہیں سکھاتے ہیں. تو اگر ہم اس کو آپ سے یہ بتائیں کہ اس طرح کی لینگویج کو ہم, اور دوسرا جو ہماری ورکشاپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اخبار نویسوں کے لیے. مطلب اخبار کے لوگ, اسپیشلی ٹی وی ریڈیو کے لوگ, اسپیشلی ایف ایم کے لوگ, اسپیشلی ریڈیو کے لوگ, جن کی صرف آواز ہماری تک پہنچتی ہے, ان کی شکل بھی سامنے نہیں آتی, تو وہ بہت ضروری ہے کہ ان کا پروننسیشن, ان کا اچارن, ان کا تلفظ صحیح. تو یہ پروگرام جو ہم کرتے ہیں یہ ڈفرنٹ پریس کلبس میں کرتے ہیں. ہم لوگ پریس کلب آف انڈیا دہلی میں کر چکے ہیں, پریس کلب آف ممبئی میں کر چکے ہیں, لکھنؤ یو پی پریس کلب میں کر چکے ہیں, ہم نے آل انڈیا ریڈیو میں بھی یہ پروگرام کیا, ہم نے دوردرشن میں بھی یہ پروگرام کیا. اور انشاءاللہ جو 2 سال ہمارے ضائع ہوئے ہیں ان کو ریکور کرنے کے لیے اب ہم زیادہ تیزی سے یہ کام انشاءاللہ جلدی شروع کریں گے. چلیے, ہم آپ لوگوں کو اور آپ کے ساتھیوں کو سب کو مبارکباد دیتے ہیں, مجھے اور خصوصی طور سے آپ کے جو پروگرامز ہیں اس کے لیے انہیں خواہشات رکھتے ہیں کہ آپ اور اردو کی خدمت کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ سرکل بڑھ سکے, تاکہ یہ ہو کہ اردو کو دوسرے طبقے میں بھی پہنچا دیا جائے. اور آپ کی جو یہ کاوش و کوشش تھی اس میں آپ کامیاب ہوئی ہیں. امید ہے کہ 200 سال جو اردو کے ہو چکے ہیں, اس میں پھر آپ کا کوئی رول اہم ہوگا, اور بہت جلد آپ ایسا کوئی پروگرام ضرور کریں گے